السلام علیکم. پروگرام خبر اور تجزیہ میں خوش آمدید. میں سنا نقوی. پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں مزمل سہروردی صاحب. سب سے پہلے بات پروگرام کا آغاز توشہ خانہ 2 کیس کے حوالے سے، جس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 17 سال کی قید کی سزا سنا دی گئی ہے. اور سزا سننے کے بعد بقول ان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر کے کہ عمران خان مسکرا رہے تھے اور فیصلے پر آج بالکل وہ حیران نہیں تھے. مزمل صاحب، بہت اچانک سے فیصلے کا حکم 8 بجے میسج آیا کہ کل آپ کو اڈیالہ جیل پہنچنا ہے، اور ان کے پہنچنے سے پہلے ہی فیصلہ سنا دیا گیا. یہاں تک کہ بیرسٹر سلمان صفدر کے مطابق عمران خان صاحب کو خود سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے، تو انہوں نے ایکسپلین کیا کہ بھئی آپ کے خلاف فیصلہ آ گیا ہے. اینڈ ہی واز اسمائلنگ. نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. روداد آئی ہے، آپ نے چونکہ وہ ون سائڈ آف دی ورژن سنا ہے، ادر سائڈ آف دی پکچر آپ کے پاس آپ نے کون سی سنی ہے سٹوری وہ سنائیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. عمران خان صاحب آج ٹیکنیکلی جو پی ٹی آئی کی پلاننگ تھی وہ عدالتی کارروائی کے بائیکاٹ کی پلاننگ تھی. آج جو اب خبریں آئی ہیں، ہوا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ایک جونیئر وکیل نے جا کر حاضری لگوا دی. نہیں، وہ صدقہ خبر ہے. جی حاضری لگوا دی. اس حاضری جب دونوں طرف کے وکلاء کی حاضری لگ گئی، پروسیکیوشن کے بھی اور ایکیوزڈ کے بھی، تو جج کے پاس دونوں فریق حاضر ہو گئے. جج نے فیصلہ سنا دیا. اگر عمران خان کا وکیل حاضری نہ لگاتا، ان کا بائیکاٹ کا پلان تھا، تو پھر شاید آج کارروائی ملتوی ہو سکتی تھی یا وہ کسی طرح کر سکتے تھے. تو اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب اپنے وکیل پر بہت برہم ہوئے کہ تم نے حاضری کیوں لگوائی ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آج حاضری لگوائیں. اسی لیے سلمان صفدر نے بھی آج حاضری نہیں لگوائی تھی، لیکن ایک جونیئر وکیل نے آج حاضری لگوا دی، جس کے بعد جج نے فیصلہ سنا دیا. اچھا، فیصلہ بڑی جلدی میں سنایا جج صاحب، بڑی جلدی میں 39 صفحات 32 پیراگراف کا فیصلہ سنایا. کیا مطلب، انتظار نہیں کیا نا. 16 اکتوبر سے یہ کیس پینڈنگ ہوا تھا. صرف حکومت نے، پروسیکیوشن نے جواب الجواب دینا تھا، انہوں نے ریٹن جواب الجواب جمع کرا دیا ہوا تھا. اس کے بعد جج صاحب نے فائل پڑھ کے فیصلہ لکھ لیا ہوگا. میرا مطلب ہے یہ کون سا ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ چل رہی تھی. اکتوبر کے بعد نومبر پورا ہیئرنگ نہیں ہوئی، دسمبر جا کے 20 کو ہیئرنگ. 10 دن سے سب کو پتہ تھا 20 دسمبر کو کیس ہے توشہ خانہ 2 کا. ہم نے بھی پروگرام کیا، لوگوں نے بھی بات کی اس کے اوپر کہ 20 دسمبر کو توشہ خانہ 2 کی ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے، 20 دسمبر کو توشہ خانہ 2 کی ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے. سب کو پتہ تھا 20 دسمبر کی ڈیٹ کا. جج صاحب نے بھی 1.5-2 مہینے سے کوئی ہیئرنگ ہی نہیں ہوئی تھی. جج صاحب آرام سے فائل پڑھی، فیصلہ لکھا، آ کر سنا دیا. وکیل کہہ رہے ہیں کہ 10A کے جو تقاضے ہیں نا وہ تو پورے ہی نہیں کیے گئے. قانونی تقاضے تو پورے کیے جاتے ہیں. 10A کے تقاضے، عمران خان صاحب پورے ٹرائل میں شامل رہے، تمام گواہوں پر جرا ہوئی، انہوں نے اپنے دلائل دیے. 10A کے تقاضے پورے ہو گئے. 10A کے تقاضے کیا ہیں؟ 10A کا تقاضا ہے کہ گواہوں پہ ملزم کے وکیل کو جرا کا حق ملنا چاہیے، فرد جرم عائد ہونی چاہیے. میڈیا ٹاک میں انہوں نے کلیئر کیا ہے، اس چیز کو بالکل کلیئر کیا ہے. FIK علیمہ خان نے بھی جو میڈیا ٹاک کیا اس میں کہا کہ 2.5 سال سے صرف ناانصافی. ہمارا کام ان کا ورژن لینا نہیں ہے. میں غیر جانبدار بات کر رہا ہوں کہ ایک فیئر ٹرائل کے نتیجے کیا ہوتا ہے. ایک فیئر ٹرائل وہ ہوتا ہے جس میں ملزم کو اپنے حق میں گواہ پیش کرنے کی اجازت ہو، خان صاحب سے کہا گیا، جس میں ملزم کے وکیل کو پروسیکیوشن کے وکلاء پر جرا کرنے کی اجازت ہو، وہ جرا ہوئی ہے، جس میں بحث ہو، بحث ہوئی ہے. تو 10A کے تقاضے تو پورے ہوئے ہیں. اگر عمران خان صاحب تاریخ لینا چاہتے تھے یا کوئی تاریخ پر تاریخ کا کلچر تھا تو وہ پورا نہیں ہو سکا ہے. میں ضرور اس بات کو مانتا ہوں اور سزا سنا دی گئی ہے. اور یہ تو 4-6 دن سے ہر بندہ کہہ رہا تھا توشہ خانہ 2 کا فیصلہ 20 کو آ جانا ہے، توشہ خانہ 2 کا فیصلہ 20 کو آ جانا ہے. اس میں تو کوئی راز والی بات ہی نہیں تھی. 2 مہینے سے کیس سسپینڈ ہوا تھا، آج 2 مہینے بعد ہیئرنگ ہوئی ہے، تو آج بھی فیصلہ نہیں آنا تھا کنکلوڈ ہونے کے بعد. باقی سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک اور فیصلے کی تیاری بھی کی جا رہی ہے صاحب، ایک اور فیصلے کی تیاری بھی کی جا رہی ہے. دیکھیں میرے خیال میں اب فیصلے لاہور سے ہوں گے. اڈیالہ کے فیصلے، پنڈی کے، اسلام آباد کے فیصلوں کا موسم ختم ہوا چاہتا ہے، اور اب لاہور کے جو فیصلوں کا موسم ہے یا فیصلوں کی ہوائیں ہیں وہ لاہور کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. سوشل میڈیا پہ نوید سنا دی گئی ہے نا. نہیں، اور بھی دیکھیں میں بتاتا ہوں. لاہور میں پرسوں سزا ہوئی ہے. ان مقدمات میں عمران خان بھی کو ایکیوزڈ ہیں.
अब उनमें ज़िमनी चलान जमा होंगे और इमरान खान का उन्हीं मुकदमात में ट्रायल होगा, उन्हीं मुकदमात में इमरान खान का भी ट्रायल होना है। तो अब जो ट्रायल्स हैं वो मुझे कोट लखपत में होते आगे नज़र आ रहे हैं। हाई कोर्ट में अपील करेंगे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़रूर अपील करेंगे। इनकी पहले अलकादर ट्रस्ट वाली अपील भी है, अब 2 सजाएं हो गई। पहले ये कहते थे कि खान साहब का एक ही मुकदमे में सज़ा है, वो ख़त्म हो गई तो बाहर आ जाएंगे। अब 2 मुकदमात की सज़ाएं हो गई हैं तो 2 मुकदमात की सज़ाएं ख़त्म होंगी। इतने में मुझे लगता है 2-3 और मुकदमात की सज़ाएं हो जाएंगी, तो फिर 4-5 मुकदमात की सज़ाएं। सज़ा पर सज़ा, सज़ा पर सज़ा, टोटल मिलाकर कितने साल की हो गई? अभी तक तो कह रहे हैं 50 साल की हो गई, लेकिन मैं आपको बताऊं ये 50 साल नहीं है, ये एक ही 10 साल है, 14 साल है, क्योंकि 10 साल और 7 साल अलग हुई है, 10-10 साल हुई है, सज़ा 10 साल ही है। ये जो इतनी ज़्यादा सज़ाएं होती हैं, आपने एक ही सज़ा काटनी होती है, क्योंकि सारी इकट्ठी शुरू हो जाती हैं। आज की सज़ा के ऑर्डर में भी ये लिखा गया है कि जो उन्होंने पीरियड अभी तक पेंडिंग काटा है, जो अब तक 1.5-2 साल से वो जेल में है, वो भी इसमें काउंट होगा। तो मेरा जाती तौर पर लोगों के लिए कि उन्होंने 50 साल जेल नहीं रहना, जेल वही 10 साल जो मैक्सिमम सज़ा है वही बनती है, बाकी सब इकट्ठी शुरू हो जाती हैं, आप सब इकट्ठी काट लेते हैं। तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो खान साहब को 50 साल कैद हो गई है, अब वो 50 साल अंदर रहेंगे, नहीं, सज़ा 10 साल ही है, सारी सज़ाएं इकट्ठी शुरू हो जाएंगी, इकट्ठी ख़त्म हो जाएंगी। तो इसलिए आप वो ना कहें कि ये इतनी हो गई हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि और सज़ाओं की बात की जा रही है। बुशरा बीबी को भी 17 साल कैद हुई है आज इसमें। देखिए, एक बात का मुझे बड़ा दुख है, मैं आपको बड़ी सिंपल बात बताऊँ, हमें एक जो अमूमी परसेप्शन बानी पीटीआई का बनाया गया था वो ये था कि उनको ना पैसे की ज़रूरत है, ना फेम की ज़रूरत है, ना उन्हें किसी चीज़ का लालच है, वो तो अपना सब कुछ पहले ही शौकत खान उनको डोनेट कर चुके हैं, उनको दौलत की कोई हिवस नहीं है, उनका कोई कारोबार नहीं है, उनको पैसे बनाने का कोई शौक नहीं है, उनको महंगी चीज़ों का कोई शौक नहीं है, वो सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। आप मेरी बात समझे ना। तो मुझे ये समझ नहीं आई कि उन्होंने ये तोशा खाना के तोहफों के कारोबार क्यों किए। मैं आपको बड़ी सिंपल बात बताऊं, ये उनके पब्लिक परसेप्शन के बिल्कुल उल्ट बात थी। एक आदमी जिसको कोई लालच नहीं है, अगर आप कहते हैं, तो उसने ये हीरो का सेट और वो घड़ी क्या करनी थी, और उसको ये बेचने की क्या जरूरत थी? अगर पहले तो मेरे ख्याल में बिल्कुल उन्हें घर रखनी चाहिए थी दूसरे सियासतदानों की तरह। नहीं, देखें, वो डिफरेंट तो इसीलिए थे, वो डिफरेंट तो इसीलिए थे, वो जब दूसरों पे तोशा खाना के केस बना रहे थे तो दूसरी तरफ से खुद तोशा खाना के ताइफ अंदर करी जा रहे थे। इससे ज़्यादा तो आप मुनाफकत नहीं हो सकती ना कि आप अपने मुखालफिन पर तो तोशा खाना के केस बनाएं और ख़ुद आप और आपकी बेगम जो है वो तोशा खाना के लोटे भी ना छोड़ें। तो ये जो सिलसिला है ना, ये ज़्यादा अफसोसनाक है और ये ज़्यादा काबिल गिरफ्त है कि मेरा मतलब है कि आप समझें। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ही अफसोसनाक बात है कि वो इन चीज़ों में उलझ गए और उन्होंने इन चीज़ों का लालच, उनको पता नहीं क्या हो गया। बाकी गवर्नमेंट पूरी ने आज खूब शोर मचाया है कि सज़ा हो गई, सज़ा हो गई, सज़ा हो गई। सबके मौक़िफ़ सामने आए हैं और बात अलीमा खानम ने उनकी किताबों के हवाले से की है, उनकी टॉर्चर के हवाले से किया है कि उनको ज़हनी टॉर्चर किया जाता है, बेसिकली उनको आइसोलेट करके कहा था। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, आज जो पैगाम है ना वो नरम है। जो किसका पैगाम? जो अलीमा खान ने खान साहब का पैगाम आज सुनाया है बाहर आके, वो उनके पिछले पैगामात की निस्बत नरम है। कैसे कर रहे हैं इसका कंपैरिजन? मतलब पिछले पैगामात में वो जिस तरह फील्ड मार्शल को का नाम लेके उन पर क्रिटिसाइज करते थे, आज वो नहीं था। आप बात समझे, आज के पैगाम में था फौज मेरी है, मैंने फौज पर कभी तनकीद नहीं की है। आज के जो बात थी, आज ज़रा मुझे लगा कि उससे नरम बात है। आज जो पिछली दफ़ा उनके बातचीत थी उससे आज काफ़ी नरम बात की गई है। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे ऐसा लगता है कि मुलाकातें बंद करने का कोई मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। वो गवर्नमेंट तो बेसिकली यही चाहती है ना कि इस मौक़िफ़ आपका जो है वो थोड़ा नरम लहजा होना चाहिए। वो कह सकते, वो जो पुरानी बातें आज दोबारा दोहरा सकते थे, तभी मुफाहमत का रास्ता दोबारा वो सारी बातें कर सकती थी। उन्हें किसने रोका था? मीडिया मौजूद था, वो सारी वही बात। आज या तो बहनों की भी स्ट्रेटजी थी या भाई की स्ट्रेटजी थी कि आज उस तरह चैलेंज नहीं करना। टाइम ही कह रहे बहुत शॉर्ट था, ज़्यादातर डिटेल में बात नहीं करनी दी गई, मुलाकात नहीं हुई। आई कि सोहेल अफरीदी के लिए अलग पैगाम है, फलां के लिए अलग पैगाम है,
ان کے لیے الگ پیغام ہے. 6 قسم کے پیغام تو اتنی تھوڑی سی بات میں آ گئے ہیں. اور کیا آنا تھا, 15 منٹ کی تو انہوں نے ٹاک کی ہے عمران خان کے پیغامات کے اوپر. بس یہ پیغامات دیے اور وہ چلے گئے. اچھا ٹھیک ہے. یہ اچھا, فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ابتدا انتہا قیامت باقی, 9 مئی کے شواہد اور گواہی کا انتظار کریں. بالکل, لاہور میں اب 9 مئی کے مقدمات. ایک 9 مئی کا بہت اہم مقدمہ GHQ حملہ کیس کا ہے, جس کا ویڈیو لنک پہ ٹرائل ہو رہا ہے. اور اب کچھ کوٹ لکھپت یہ لاہور میں 9 مئی کے مقدمات کے ٹرائل ہونے ہیں. مجھے لگتا ہے GHQ والے کا ویڈیو ٹرائل ہو جائے گا, اور یہ شاید لاہور والے مقدمات کا ٹرائل کے لیے خان صاحب کو لاہور شفٹ کیا جا سکتا ہے, یا اس کے لیے کیا لائحہ عمل بنایا جاتا ہے. لیکن اب جو لاہور میں 9 مئی کے مقدمات ہیں, ان میں بانی PTI کے ٹرائل کی ضرور بات کی جا رہی ہے کہ اب اس میں ان کی ٹرائل کیا جائے گا. اب دیکھیں نا, آج ایک طرف تو بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ آج خان صاحب سب کو پتہ تھا سزا ہو جانی ہے. سزا ہونے کا اندیشہ تو موجود تھا نا, آج خطرہ تو موجود تھا. تو آج کوئی دھند کی وجہ سے ہم ٹریول ہی نہیں کر سکے, اچانک بتایا گیا کل کے کیس کے حوالے سے. آج قومی کانفرنس تھی بھائی, KP اسلام آباد میں. ٹریول کس نے کرنا تھا؟ سارے اسلام آباد میں تھے. اور آج کل تو سب ایک دن پہلے ٹریول کرتے ہیں. سب کو پتہ ہے موٹر وے صبح بند ہوتی ہے, آج کل تو سب ایک دن پہلے ٹریول کرتے ہیں. آپ میری بات سمجھیں, اب کون, میرا مطلب صبح صبح نکلتا ہے, موٹر وے بند ہوتی ہے, سب ایک دن پہلے ٹریول کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں جو ان کے PTI کے رہنما قومی کانفرنس میں KP ہاؤس پر موجود تھے, وہ اڈیالے کے باہر تو نہیں آئے. یہاں تو ساری قومی کانفرنس اس کے اڈیالے کے باہر آ جاتی نا. نہیں, وہ تو اڈیالے میں بیٹھ کے محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ مفاہمت کا پیغام دیتے رہے. انہوں نے کہا کہ سب کو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے, اور بات کیے بغیر مسائل آگے نہیں بڑھیں گے. باقی PTI کے لوگوں نے زیادہ سخت تقریریں کی ہیں, لیکن وہ بھی صرف تقریر کی حد تک ہے. وکلا کی طرف سے بھی کی گئی ہیں, وکلا کی طرف سے بھی سخت, صحافیوں کی طرف سے بھی سخت تقاریر کی گئی ہیں. یہ سب ایک پیج پہ ہیں کچھ معاملات میں, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ نکلتا کیا اس قومی کانفرنس سے. وہ آپ کے مطابق کچھ اور کچھ وکیل, آپ میری بات سمجھیں, کچھ صحافی اور کچھ وکیل آپ کہہ سکتے ہیں. اوورآل تو پاکستان بار کونسل جو ہے وہ حکومتی گروپ جیت چکا ہے, اور بہت سارے وکلا میں بھی ڈویژن ہے. لیکن میں اوورآل سمجھتا ہوں کہ قومی کانفرنس یہاں تو آج کے دن ہونی نہیں چاہیے تھی, کیونکہ آج سزا تھی. اور اگر آج سزا ہے تو پھر سب کو اڈیالے بار ہونا چاہیے تھا. لیکن سزا ایک نارمل عمل ہو گیا. لیکن آج سزا کے بعد پاکستان میں کوئی مجھے ایسا رد عمل نظر نہیں آیا کہ خان صاحب کو سزا ہو گئی, خان صاحب کو سزا ہو گئی. کوئی بڑا ہی مطلب رد عمل والی بات. لوگ خود مسکرا رہے تھے, اب عوام اس پہ کیا رسپونڈ کریں؟ لوگ سڑکوں پر آ جائیں, آپ میری بات سمجھیں, سارے MNA MPs اڈیالے کے باہر پہنچ جائیں. ایک فطری رد عمل بھی ہوتا ہے نا. آپ کہتے ہیں بڑا مقبول لیڈر ہے, اس کی سزا کے اوپر ایک فطری رد عمل بھی تو ہونا چاہیے تھا نا. مجھے وہ فطری رد عمل جو نیچرل ریئیکشن ہے لوگوں کا, کتنی دفعہ نہیں, اس لیے میں نے کہا اب نارمل ہو گئی ہیں چیزیں. اب لوگ سزا کو بہت نارمل لیتے ہیں کہ اچھا ہو گئی, کوئی بات نہیں. وہ اہداف حاصل ہو رہے ہیں گورنمنٹ کو جو چاہ رہے تھے, وہ اہداف حاصل ہو رہے ہیں حکومت کو جس کے لیے وہ پریپیئر کر رہے تھے عوام کو. حکومت تو چاہتی ہے چیزیں پرسکون رہیں اور وہ سزائیں دیتے رہیں اور چیزیں نارمل رہیں. تو اگر حکومت کا ہدف یہ ہے کہ ان کی سزاؤں پر ملک میں حالات نارمل رہیں, تو آج حکومت بہت کامیاب. یہ تو حکومت کی کامیابی ہے کہ وہ سزا دیتی ہے اور حکومت ملک بالکل نارمل ہے, کوئی رد عمل نہیں, کوئی ریئیکشن نہیں. سمجھیں سزاؤں کی قبولیت ہے. اگر کوئی رد عمل نہیں, اگر ایک بندہ بھی احتجاج کے لیے پورے ملک میں باہر نہیں آیا, اگر کہیں کوئی احتجاج نہیں, 4 علیمہ خان کی جو فوٹو آئی ہے وہ 3-4 لوگ صرف اڈیالے کے باہر کھڑے ہیں, اگر کوئی آج کارکن بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, تو ٹیکنیکلی تو میرے خیال میں یہ حکومت کی فتح ہے. اور جو جیل سے دوسرے جیل منتقل کرنے کی خبریں تھیں, اس میں کتنی صداقت ہے مزمل صاحب؟ دوسری جیل منتقل کرنے کی, اگر تو مقدمات لاہور میں چلنے ہیں تو کوٹ لکھپت جیل منتقل کیا جائے گا, اور اگر انہوں نے پنڈی میں ہی چلانے ہیں تو پھر اڈیالہ سے ہی چلا لیں گے. لیکن چونکہ GHQ حملے والا پہلے ہی ویڈیو لنک پر چل رہا ہے, تو مجھے کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ لاہور والے مقدمات کے لیے انہیں کوٹ لکھپت لاہور شفٹ کیا جا سکتا ہے. اچھا, میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے. ایک تو KP سے دور بھی ہو جائیں گے, اور یہاں کوٹ لکھپت جیل دور بھی ہے, لاہور میں زیادہ گرپ ہے, تو میرا مطلب ہے کہ وہ لاہور شفٹ کیا جا سکتا ہے. مجھے لگتا ہے بہت سارے لوگ ساہیوال شفٹ کرنے کی یا سکھر شفٹ کرنے کی بات کر رہے تھے. میرے خیال میں مقدمات لاہور میں زیادہ ہیں 9 مئی کے, اور ایک GHQ حملہ کیس کا مقدمہ ہے وہ ویڈیو لنک پر ہے, تو مجھے لاہور شفٹنگ کے زیادہ امکانات نظر آتے ہیں.
بالکل ٹھیک ہے. بریک لیتے ہیں مزمل صاحب. بریک کے بعد ہم قومی کانفرنس کا ذکر کریں گے اور سینئر سیاستدان محمد علی درانی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات تحریک تحفظ آئین پاکستان کانفرنس کے حوالے سے، جس میں 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ اور پارلیمانی نظام کے اختیارات پر سنجیدہ سوالات اٹھائے گئے ہیں. شرکاء نے جو تقاریر کی ہیں اس پر بات کریں گے. مزمل صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، جبکہ ہمیں سینئر سیاستدان ہیں محمد علی درانی صاحب، انہوں نے جوائن کیا ہے. درانی صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. مزمل صاحب اوور ٹو یو. درانی صاحب، ایک طرف تو قومی کانفرنس میں محمود خان اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈائیلاگ ہی واحد راستہ ہے. نواز شریف، آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان سب اکٹھے بیٹھ کر ملک میں آئین کی بحالی کا یا ملک میں جمہوریت کے لیے راستہ نکالیں. اور دوسری طرف آج 17 سال قید کی سزا ہو گئی ہے. تیسری طرف اسٹریٹ پاور شو کرنے کے لیے اسٹریٹ ایجوٹیشن کا اعلان ہے. کیا دیکھ رہے ہیں منظرنامہ آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی صاحب، یہ جو ساری سچویشن ہے، میرا خیال یہ ہے کہ ایک تو مل بیٹھنا تو ایک مثبت چیز ہے. جہاں تک سوال ہے سزاؤں کا، تو آئیں تو اس وقت ایک مطلب وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے، جتھے 100 اتھے 100 کہ جہاں 100 وہاں 101، تو وہ تبھی سزاؤں کا تو کوئی امپیکٹ رہا نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ جہاں تک گراؤنڈ ایجیٹیشن کا تعلق ہے، مجھے اس کی بھی کوئی فضا نظر نہیں آتی. لیکن ایک ضرورت ضرور اس وقت ہے کہ اس وقت ایجیٹیشن اور ٹکراؤ کے بجائے کوئی مفاہمت کا راستہ نکالا جائے. لیکن انفارچونیٹلی اس کے لیے حکومت رضامند نظر نہیں آتی. تو ایسی صورتحال میں بس یوں ہی چلے گا کام. نہیں، پر درانی صاحب جب قومی کانفرنس آپ کر رہے ہیں تو اس میں یہاں تو حکومت کو بلا لیں. اگر آپ کہتے ہیں مفاہمت کا راستہ ہے، آپ جیسے لوگ بھی کہتے ہیں پیپلز پارٹی کو مت بلایا جائے، تو پھر مفاہمت کس سے کرنی ہے؟ آپس میں بیٹھ کے اپوزیشن نے مفاہمت کرنی ہے. دیکھیں، مفاہمت کے جو آغاز ہے، پہلے تو باؤنڈری لائنز ڈکلیئر ہونی چاہیے کہ حکومت کہاں سے شروع ہوتی ہے اور اپوزیشن کہاں سے شروع ہوتی ہے. سب سے پہلے اپوزیشن کو اپنا ہاؤس ان آرڈر لانا چاہیے کہ ساری اپوزیشن اکٹھی ہو. اس کے بعد وہ اناؤنس طریقے کے اوپر جا کر حکومت سے بات کرے. دیکھیں، حکومت اس وقت نون کی ہے. آپ مطلب گوشت کو بلا نہیں رہے، شوربے کو بلا رہے ہیں. اگر آپ پیپلز پارٹی کو بلا لیتے ہیں اور حکومت کو نہیں بلاتے، یہ مانت اس کا تو کوئی مطلب نہیں ہے. یہ تو مطلب یہ ہے کہ آپ پوری کی پوری اپوزیشن کی جو یونٹی ہے اس کو آپ ڈسٹروائے کر رہے ہیں. اس وقت اگر یہ آج یہ کہتے ہیں کہ جی آج ساری اپوزیشن اکٹھی ہو کے یہ ڈیمانڈ کرتی ہے، کوئی حرج نہیں. یہ تو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اور ہونا بھی چاہیے. لیکن اس قسم کا جو ایک شب دیکھ پکانے کا سلسلہ ہوتا ہے کہ اس میں آدھی پیپلز پارٹی کو ڈال دو، ادھر سے ایم کیو ایم کی ٹانگ ڈال دو، ادھر سے ادھر ڈال دو، نہ پتہ چلے حکومت ہے نہ پتہ چلے اپوزیشن ہے. تو اس لیے یہ جو ساری مووز ہوتی ہیں، یہ ایک میں تو ان لیڈروں کے عزت کے لیے یہ بات کر رہا ہوں جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خود متنازع ہو جاتے اگر پیپلز پارٹی کو بلا لیتے. اور یہ دیکھیں، آپ لوگوں کا دباؤ ہے، میڈیا کا دباؤ ہے. میں نے وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو اس لیے نہ بلائیں کہ اس نے 26ویں ترمیم کو ووٹ ڈالا ہے. فضل الرحمان نے بھی 26ویں ترمیم کو ووٹ ڈالا ہے، فضل الرحمان کو تو بلا رہے ہیں. دیکھیں، میں نے تو کلیئرلی یہ بات، آپ تو ریکارڈ پہ ہیں، میں نے کہا ہے کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو باؤنڈری لائن ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم ہے. جس نے 26ویں آئینی ترمیم کو ووٹ دیا ہے وہ حکومت کے ساتھ ہے، جس نے نہیں دیا وہ اپوزیشن کے ساتھ ہے. اور جس نے حکومت کو 26ویں کو دیا تو 26ویں میں تو وہ شاخ ٹوٹی نہ، جس نے 27ویں میں ان کی ریلیونس نہ چھوڑی. تو میرا تو مولانا سے آپ کو پتا ہے کتنا تعلق ہے. اس کے باوجود جو میں نے اس پہ آبجیکشن کیا تھا وہ یہی کیا تھا. اب وہ تو اگلی بات بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آخری وقت تک جو ہے وہ پی ٹی آئی والے ہمارے ساتھ تھے. اب وہ پتہ نہیں کون سے لیڈر تھے، ان کے نام بتانے چاہیے. وہ ایک ایک لفظ سے اگلی کر رہے تھے، آخری وقت پہ بھاگ گئے. مطلب یہ ہے کہ اس لیے 26ویں آئینی ترمیم آغاز ہے آئین کے خاتمے کا، آغاز ہے پاکستان میں عدالتی نظام کے حکومت کے تحت جانے کا. تو اس لیے وہ تو ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، جس کے بعد جو ہے آئین اور عدلیہ دونوں ارریلیونٹ. پھر آپ فضل الرحمان کو گورنمنٹ کا حصہ سمجھتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں. دیکھیں جی، اگر وہ تا وقت ہے کہ وہ کہہ دیں کہ جی نہیں میں نہیں ہوں حکومت کا حصہ، وہ اور تو کہتے ہیں
وہ کہتے ہیں میں نہیں ہوں حکومت کا حصہ. انہوں نے کب کہا؟ وہ کہتے ہیں میں اپوزیشن میں ہوں. یہ بھی کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں بھی کلیئرٹی دے دیں قوم کو کہ یہ قوم کے ساتھ دھوکا ہوا ہے حکومت نے. وہ تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے 27ویں کے وقت. اگر دیکھیں جی اگر وہ دھوکے کا بیان دے کے آتے ہیں تو پھر تو دیکھیں یہ تو ان کے لیے تو ویسے بھی وہ ایک اچھا ایسٹ ہے. اب یہ ہے کہ یہ قومی کانفرنس مجھے تو فلاپ ہی لگ رہی ہے، گفتن جدیدن برخاستن. دیکھیں ابھی تک یہ ایک انفارچونیٹ فیکٹر رہا ہے کہ جتنی بھی اپوزیشن نے آپس میں کٹ کیے ہیں وہ کسی ڈیزائن کے بغیر، یہ بھی ڈیزائن کے بغیر ہے. اور پولیٹکس جو ہے وہ زرگری ہے، اس میں ہر چیز کو پلان اور ڈیزائن. دیکھیں اس وقت 2 مووز چل رہی ہیں. ایک چلائی ہے فواد چودھری صاحب نے اور ان کے ساتھ جو ہے محمود مولوی صاحب نے، انہوں نے وہ بھی ایک پازیٹیو موو ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو جیل میں لوگ ہیں ان کو جو ہے ہمیں انوالو کر کے تو ایک ریکنسیلیشن کا راستہ نکالنا چاہیے. ایک موو جو ہے وہ چلائی ہے انہوں نے ٹی ٹی اے والوں نے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ ایک کانفرنس بلاتے ہیں اور کانفرنس میں ہم پیپلز پارٹی، جس کو میں نے آبجیکٹ کیا، پیپلز پارٹی کو بلا لیتے ہیں، اس سے راستے کھل جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں راستے جو ہیں یہ اینڈ پہ میں انہیں وارن کرنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ورکر کی نظر میں یہ مائنس عمران خان کے فارمولے بن جائیں گے اور وہ بھی نقصان اٹھا لیں گے، یہ بھی نقصان اٹھا لیں گے، اور جو اٹیچمنٹ ہے ورکر کی عمران خان کے ساتھ جذباتی وہ اور مضبوط ہو جائے گی. اس وقت ان سٹریسز کو کم کرنے کے لیے زیادہ مطلب پر حکمت پولیٹیکل اسٹریٹجی بنانی پڑے گی، جو کہ اپوزیشن کو محنت کرنا پڑے گا اس کے اوپر. انہیں پارلیمنٹ کے اندر ایک رول پلے کرنا پڑے گا، عوام کے ایشوز کو اٹھانا پڑے گا. عوام کا ایشو یہ نہیں ہوتا کہ صرف سڑک پہ جا کے آپ دھرنا دے کے بیٹھتے ہیں. دیٹس ناٹ دا پبلک ایشو. اور یہ چیزیں جو، اور دوسری جہاں تک سوال ہے حکومت کا، حکومت عمران خان کو فیور کر رہی ہے اور وہ میرا خیال ہے یوں ہی کرتی رہے گی، چونکہ یہ جو اس وقت کی حکومت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان سے انڈر پریشر رکھنا چاہتی ہے اور عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کے پریشر میں رکھنا چاہتی ہے. اس لیے وہ ایک طرف تو عمران خان کے غبارے میں ہوا بھر رہی ہے یہ کیسوں کے فیصلے کرا کے، اور دوسری طرف جو ہے وہ اپوزیشن عمران خان پی ٹی آئی اور اپوزیشن کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ٹکراؤ کو مینیج کر رہی ہے عمران خان صاحب کی ان چیزوں کو. اپوزیشن تو یہ مانتی ہے حکومت اس گفتگو پوزیشن پہ میں مجھے نہیں لگتا ہے میر کتنے سادہ ہیں. وہ جو عمران خان کے ٹویٹ ہیں جن سے لڑائی پڑتی ہے، جہاں سے لڑائی شروع ہوتی ہے، جہاں سے بات انتہا تک پہنچتی ہے، اس کا ذکر ہی نہیں کرتے آپ بیچ میں. میرا مطلب ہے کہ چیزیں پوائنٹ آف نو ریٹرن پر تو خان صاحب لے کے جاتے ہیں. جب بھی مفاہمت شروع ہوتی ہے اس کو ناکام خان صاحب نے بنایا، چاہے اسد کیچر ہے. اگر وہ تھوڑے دن اپنے ٹویٹ ہولڈ کر لیں تو مال ٹھیک نہ ہو جائے اسٹیبلشمنٹ کا بھی، حکومت کا بھی. دیکھیں میں اصولی طور پہ آپ کے پوائنٹ سے ڈس ایگری نہیں کر سکتا، چونکہ وہ سالڈ پوائنٹ ہے، ہمیشہ ہوتا بھی ہے آپ کا پوائنٹ سالڈ. لیکن میرا موقف یہ ہے کہ اس کا ایک اور توڑ بھی ہے کہ عمران خان کو کہیں نہ کہ سامنے آ کے یہ ٹویٹ کرے. جیل میں آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے، انڈائریکٹلی اس کے میسیجز آتے ہیں، انڈائریکٹلی وہ ٹویٹ پہ چڑھے جاتے ہیں. کیا آپ میرے سے زیادہ لاء کو سمجھتے ہیں؟ کیا ان دا کورٹ آف لاء ایسے کسی ایکٹ کو جو کسی قیدی کا ہو، جو کسی مجسٹریٹ کے سامنے نہ ہو، اس کی کوئی وقت ہے؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ اب میں کورٹ آف لاء کی بات نہیں کر رہا، میں کورٹ آف پبلک کی بات کر رہا ہوں. لیکن لڑائی جو کورٹ آف پبلک میں جب عمران خان کے ٹویٹ آتے ہیں ان کو عمران خان کا ٹویٹ سمجھا جاتا ہے. کورٹ آف لاء چھوڑ دیں کیونکہ وہ علیمہ خان کے ذریعے آتے ہیں، ان کی ایکسیپٹیبلٹی ہے کہ یہ ویلڈ ٹویٹس ہیں، یہ عمران خان کے ویلڈ ٹویٹس ہیں پبلک اوپینین میں. ان سے پاکستان کا پولیٹیکل جو ایٹماسفیئر ہے وہ خراب ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں سب سفر کرتے ہیں. آپ یہ بات نہیں مانتے؟ دیکھیں جی میں اس بات کا ذمہ دار حکومت کو ٹھہراتا ہوں. واہ کیا سادہ نہیں ہوں، میں بہت سمجھدار ہوں اور عمر میں جو کہ بڑا ہوں اس لیے زیادہ سمجھدار ہوں، اس لیے ساری عمر سیاست ہی کیا اور تو ہمیں کچھ آتا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ ایسا ماحول یہ تو، اور میں ایک بات بتا دوں، حکومت کو میں فل مارکس دے رہا ہوں اس چیز میں کہ انہوں نے عمران خان کے اس جو پرسیپشن
اس کو انہوں نے ری انفورس بھی کرایا ہے اور اس کو مینٹین بھی کیا ہے. 2-2.5 سال سے عمران خان کو ایک وہ بنا کے بھوت بنا کے انہوں نے ہر ایک کو اس سے ڈرایا ہوا ہے. اور اس کے نتیجے میں دیکھیں پولیس ہے, آپ پولیس کو جانتے ہیں, پولیس کس پہ پہلا چیک کرتی ہے؟ ہو از دی بینیفیشری. اس سارے ماحول کا بینیفیشری کون ہے؟ حکومت ہے. سب سے زیادہ بیان عمران کے خلاف کون دے رہی ہے؟ حکومت دے رہی ہے. سب سے زیادہ غدار کون بنا رہی ہے؟ حکومت بنا رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ کا دشمن کون بنا رہی ہے؟ حکومت بنا رہی ہے, کیونکہ فائدہ وہ اٹھا رہی ہے. تو میں تو ایک پبلک پرسیپشن سے آگے بڑھتے ہوئے ایک پولیٹیکل پرسیپشن اور پولیٹیکل اب ایک اور بات آپ بڑا سمپل کہتے ہیں عمران خان کا. ایک منٹ سنا, سوال یہ ہے کہ یہ سزائیں اب نیو نارمل ہو گئی ہیں. میں نے آج دیکھا کہ اڈیالے کے, آج سب کو پتا تھا ہیئرنگ ہے 16 اکتوبر کے بعد, آج ہیئرنگ تھی, کل سے ہم سب کہہ رہے تھے آج سزا سنائی جا سکتی ہے. سزا سنائی گئی, ایک بندہ نہیں اڈیالے کے باہر پہنچا, ایک ایم این اے ایم پی اے بھی نہیں پہنچا. انہیں قومی کانفرنس جو ہے نا وہ اڈیالے کے باہر لے جانی چاہیے تھی کہ آج وہاں سزا نہ سنا دی جائے. یہ اپنا کے پی ہاؤس میں بیٹھے رہے. نیو نارمل, سڑکیں سب نارمل, کے پی کے حالات نارمل, قومی اسمبلی نارمل, سب کچھ نارمل, تو سزائیں تو نارمل ہو گئیں. آپ کا بھی پہلا فکرہ یہ تھا کہ یہ نارمل بات ہے, تو یہ نارمل ہو گیا. جس کو ہو رہی ہیں اس سے پوچھیں نارمل ہے کہ نہیں نارمل ہے. اس کے لیے بالکل نارمل ہے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑا. میں نے میاں صاحب کو کتنی سزائیں ہوتے ہوئے دیکھا ہے, میں نے زرداری صاحب کو کتنی سزائیں ہوتے ہوئے دیکھا ہے, میں نے بھٹو صاحب کو پھانسی ہوتے ہوئے دیکھا ہے, میں نے ان کے ججوں کو جو ہے وہ فارغ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. دیکھیں یہ جو ڈسٹارشنز ہوتی ہیں پولیٹیکل, یہ جو پولیٹیکل ایکسپلائٹیشنز ہوتی ہیں, یہ جو گورنمنٹ مائٹ کے نتیجے میں آئے ہوئے فیصلے ہوتے ہیں, یہ پبلک مائٹ کو نہیں کینسل کر سکتے. کسی کو سیاسی طور پہ ختم کرنا ہے تو پبلک میں ختم کرو. اگر کوئی آپ نے ڈی سی کمشنر کو فارغ کرنا ہے تو اس کو حکومت کے ذریعے فارغ کر دو. اب وہ ڈی سی کمشنر تو ہے نہیں کہ جس کو آپ کہیں گے تو فارغ, تو وہ فارغ, سزا ہو گئی تو اس کو سزا ہوگی. کون سے سیاسی لیڈر ہے, مجھے آج کے بیٹھے ہوئے سارے حکمرانوں میں سے بتائیں کون ہے جس کو سزا نہیں ہوئی اور آج کون حکمران نہیں. کتنی سزائیں ہوئی ہیں مزمل صاحب. یہاں تو جب سلسلہ شروع ہوا تھا بھٹو صاحب کے زمانے میں, گائے کی چوری کا اس وقت مقدمہ بنا کرتا تھا, ابھی ہار کی چوری کا بن رہا. مطلب گائے کی چوری سے ہار. اور ایک اور بات میں بتا دوں, آج کا فیصلہ ایک لحاظ سے بہت خطرناک ہے. میں پرزم میں دیکھ رہا ہوں, مجھے اس وقت بیٹھا ہوا کوئی حکمران جو ہے ایسے کسی کیس سے بچتا ہوا نظر نہیں آتا فیوچر میں. اگر کوئی واقعی سیریس ہو گیا سزائیں دینے کے اوپر ماحول, اور یہ ہائیبرڈ نظام کے نتیجے میں ہائیبرڈ سزا کا نظام بھی آ گیا, اللہ معافی, پھر تو کوئی نہیں بچے گا حکمرانوں میں سے. دورانی صاحب آپ تو پریڈکشن کر رہے ہیں آنے والے ٹائم میں عمران خان کو اقتدار ملنے کی. نہیں, میں اقتدار ملنے کی نہیں کر رہا, ان کے جیل جانے کی کر رہا ہوں. مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے جو ماحول بناتا ہے انسان, کس کو نہیں دیکھا. پھر آپ کو مارشل لا نظر آ رہا ہے؟ نہیں, مارشل اللہ مجھے نظر نہیں آ رہا. میں نہیں مارشل اللہ, یار آپ نے مارشل اللہ کا تو کی ٹانگ توڑ دی ہے ہائیبرڈ حکومت بنا کے. اب مارشل اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو ایک مطلب سول مارشل اللہ, ایک مروسی مارشل اللہ ہے اور ایک طرف جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہے. ٹھیک ہے جی, ایک مروسی کو ہٹا کے دوسرے مروسی کو لے آئیں گے تو بس ٹھیک ہے, وہ بھی اسی طرح چلے. ایک مروسی کو ہٹا کے دوسرے مروسی کو لے آئیں گے, تیسرا مروسی اڈیالہ کے باہر بیٹھا ہے, 14 مروسی جو ہے لندن میں انٹرویو دے کے کہہ رہے ہیں میں ابا مر گیا تو میں آ جاؤں گا. تو سارا ہی مروسی ہے نا, وہ بھی تو کہہ رہے ہیں اگر ابو کو کچھ ہو گیا تو میں آ جاؤں گا. دیکھیں, میں بچوں سے ڈرے, بچے بڑے خوفناک ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور گورے بچے ہیں, اس لیے یہ معاملہ جو ہے اس کو احتیاط کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے. مجھے یاد ہے جب پی پی کے اوپر ایس ٹی ایس کو ٹیکنا کا کیس کا فیصلہ ہونے جا رہا تھا, ہم بیان دے رہے تھے, ہمیں پیچھے سے ٹانگ کھینچ لی, چپ کر جاؤ. ہم نے کہا کیا ہوا, پتہ چلا امریکہ بادر آ گیا, اور انہوں نے کہا جی این آر او. مطلب یہ ہے کہ یہ ڈرامے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, کس وقت کون آ جاتا ہے. ذرا آپ ادھر سے ہلے غازہ سے تو ادھر کہیں آپ کا پٹاخہ نہ ہو جائے. تو لہٰذا اس ساری صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں میں یہ شاخ نازک پہ بیٹھا ہوا ہمارا نظام ہے, جو آئی ایم ایف پہ چل رہا ہے, جو قرضوں پہ چل رہا ہے, جو آپ نے ملک میں تو کچھ چھوڑا نہیں ہے. اس وقت بھی کوئی آپ کی پروڈکٹیوٹی پازیٹیو نہیں ہے, قرضوں کا بزنس آپ صرف کرتے ہیں اور کوئی بزنس ملک میں ہو نہیں رہا. ایسی صورتحال میں آپ کے پاس سپیس بہت کم ہوتی ہے. بہتر ہوتا ہے کہ سیاستدان آپس میں ہی کوئی ایڈجسٹمنٹ کر لے.
اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی ساتھ لے کے ہولے ہولے چلیں. تو درانی صاحب حکومت آپ کو اس پوزیشن میں نظر آتی؟ دیکھیں اس وقت میں آپ کو بتاؤں حکومت کو کتنا تجربہ ہے، اور پاکستان کی حکمرانی پچھلے 52 سال سے حکمرانی میں موجود دونوں خاندان جو ہیں وہ اس وقت پاور میں، ان کی کو آپ کم نہ سمجھیں. زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کو اگر آپ ملا دیں تو پچھلے 52 سال کا اقتدار بنتا ہے، اور تقریباً 70% قرضے بھی بنتے ہیں ان کے ذمہ. مطلب یہ ہے کہ ان کے آپ تجربے کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور یہ 15 سال کا تو تحریک انصاف کا بھی اقتدار ہے نا، 15 سال کا 16 سال کا کے پی کی بات کر رہے ہیں. جیسے آپ نے ان کے 52 سال بنائے ہیں، ایسے تو ان کے بھی 17 سال بنتے ہیں یار. ان کے نہیں ان کی تو گنتی آپ کی بھول جاتی ہے. جس طرح ان کے 52 بنائے ہیں اس طرح انہیں بھی 17 بنا لو. پھر یہ 17 سال کا اقتدار ہے. سمجھا لیں آپ مزمل صاحب کو. ایک اور بات آپ کو سمجھا دوں میں. دیکھیں ہائبرڈ نظام جو ہوتا ہے نا، میں اس کے ہسٹری بتا دوں. پہلا ہائبرڈ نظام بنایا تھا بھٹو صاحب نے، جس کے نتیجے میں ایسٹ پاکستان تو چلا گیا، لیکن اقتدار ان کے پاس آ گیا تھا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو حال کیا، یحییٰ خان صاحب کا آپ کے سامنے ہے. دوسرا ہائبرڈ نظام بنایا میاں نواز شریف صاحب نے ضیاء الحق کے ساتھ مل کے. ضیاء الحق کا بیچارہ تجارہ گر گیا، اور بیٹے زیرو پہ آؤٹ کر کے میاں صاحب نے اپنی پارٹی بنا لی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اکڑ بھی گئے. تیسرا جو ہائبرڈ نظام بنا وہ بنا ہمارے زمانے میں مشرف صاحب کے ساتھ. اس کا انجام کیا ہوا؟ اس ہائبرڈ نظام کے نتیجے میں مشرف صاحب کو بیچاروں پہ غداری کا مقدمہ بن گیا، اور میاں صاحب یہ جو ہے پیپلز پارٹی اور نون جو تھے وہ اقتدار میں آ گئے. مطلب یہ ہے کہ یہ ہائبرڈ نظاموں کے نتیجے میں درانی صاحب مرضی کی ہسٹری نہ سنایا کریں. اگلا ہائبرڈ نظام بنایا عمران خان نے فیض کے ساتھ مل کے. ایڈیٹنگ کر لیں تھوڑی سی. وہ ہائبرڈ نظام بنایا، وہ ہائبرڈ اس کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں کیا؟ وہ فیض اور باجوہ صاحب کے ساتھ مل کے بنایا. فیض بھی اس کا مقدمہ بن گیا، اور وہ بھی فارغ. مطلب یہ ہے کہ میں یہ اتنے چلاک ہوتے ہیں یا وہ اتنے ڈیولپڈ ہوتے ہیں کہ بیچارے فوجی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو صرف اپنے میری بات کو فردر سبسٹینشیٹ کر دیا. لہذا فی الحال تو سیاستدان بیچارے بنے میں. بہت شکریہ درانی صاحب. اٹ واز پلیئر ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو سو مچ. نیکسٹ ضرور اس پر بات کریں گے. بریک لیتے ہیں. بریک سے واپس آنے کے بعد ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات مارکو روبیو کے حوالے سے. یو ایس اسٹیٹ سیکرٹری اور ایک پریس کانفرنس میں صحافی کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا فوجی دستے بھیجنے کے حوالے سے، امن و امان کی صورتحال غزہ میں کنٹرول کرنے کے حوالے سے، کہ ہم پاکستان کے بے حد شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس عمل کا حصہ بننے کی پیشکش کی ہے، یا کم از کم اس پر غور کرنے کی آمادگی ضرور ظاہر کی ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں کسی بھی فریق سے حتمی وابستگی کی درخواست کرنے سے پہلے انہیں ابھی کچھ مزید وضاحتیں اور جوابات دینا ہوں گے. مزمل صاحب، ہاؤ یو ول کومنٹ؟ دیکھیں جی، بہت سا پروپیگنڈا اس کے اوپر ہو رہا تھا جی کہ جی غزہ میں فوج بھیجنے کا فیصلہ ہو چکا، عاصم منیر صاحب اور ٹرمپ کی ملاقات اگلے ہفتے ہو رہی ہے، اور جی پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے، ہم امریکہ کے آگے سرنگوں ہو گئے ہیں. اور ایک رائٹرز نے سٹوری بھی کی، اور پھر اس کے اوپر ایک طوفان بھی مچا. اب مارکو روبیو نے خود کہا ہے کہ کم از کم اس پر غور کرنے کی آمادگی کا اظہار کیا ہے. مطلب پاکستان نے ابھی تک کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ نہیں دی ہے کہ ہم غزہ میں فوج بھیج رہے ہیں. ہمیں ریکویسٹ ضرور ہے، ہم نے اس پر غور کرنے کی آمادگی کا اظہار کیا ہے کہ ہم اچھا اس پر غور کریں گے. اور خود امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کہہ رہے ہیں کہ وی او دیم آنسرز ٹو مینی کوسچنز. ہم پاکستان کے بہت سارے سوالوں کے جواب دینا ابھی باقی ہے، جس میں مسلسل بات بھی ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب انہوں نے ہمیں فوج بھیجنے کے لیے کہا تو پاکستان نے آگے سے کچھ سوال امریکہ سے پوچھے ہیں. وہ سوالات کے جواب ابھی پاکستان کو نہیں ملے ہیں. یہ بات مارکو روبیو نے آج کنفرم کی ہے.
لہٰذا میں یہی سوشل میڈیا کے پروپیگنڈا کے تناظر میں کہنا چاہتا ہوں کہ فیکٹس کو ڈسٹارٹ کرنے کا جو عمل پاکستان میں جاری ہے کہ آپ اینٹی اسٹیٹ پروپیگنڈے کا ایک دم حصہ بن جاتے ہیں، اس کے سحر میں گرفتار ہو جاتے ہیں. اب یہ کوئی اگر اسحاق ڈار کہتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں طاہر صاحب دی گل کون بنی. امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ نے کہا ہے کہ کم از کم اس پر غور کرنے کی آمادگی ظاہر کی ہے پاکستان نے. پاکستان نے یہ کہا ہے کہ اچھا آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ فوجیں بھیجیں، ہم اس پر غور کریں گے. اور پھر پاکستان نے اس کے جواب میں امریکہ سے بہت سارے سوالات پوچھے ہیں. ان سوالات کا جواب ابھی امریکہ نے دینا ہے، جن میں انہوں نے کہا ہے کہ ان فورسز کا مینڈیٹ، وہاں کی بارڈر ڈومین، پھر وہ جو ٹیکنوکریٹ کمیٹی بنی ہے جس نے غزہ کے ڈے ٹو ڈے معاملات چلانے ہیں، وہ سب کچھ ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ٹرکی آلریڈی اس میں شامل نہیں ہو رہا، آذربائیجان نہیں شامل ہو رہا، لیکن انڈونیشیا، ملیشیا شامل ہونا چاہتے ہیں. اسی طرح اگر سعودی عرب اس کا حصہ بنا تو پھر پاکستان بھی مجھے لگتا ہے اس کا حصہ بنے گا، کیونکہ پاکستان اور سعودی عرب کا ڈیفنس پیکٹ موجود ہے. جہاں سعودی عرب کی فوجیں جائیں ہم ساتھ موو کر سکتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب مل کر کوئی فیصلہ کریں گے اس کے اوپر. ہم اگر ٹرکی نہیں جا رہا تو پھر ہمارا لاسٹ ہاپ سعودی عرب ہے. جو سعودی عرب فیصلہ کرے گا میرے خیال میں پاکستان اس کے ساتھ جائے گا. ویسے آپ کو مسلم ممالک میں ایک ڈپلومیسی بہت نظر آئے گی، جارڈن، ایجپٹ، پاکستان کے ساتھ بھی لیبیا، مختلف مسلم ممالک کے درمیان ایک ڈپلومیسی اس وقت چل رہی ہے. ایک انڈین پروپیگنڈا ضرور موجود ہے کیونکہ انڈیا اس پوری گیم میں سے آؤٹ ہے اور وہ اس آؤٹ ہونے کی وجہ سے کافی آئسولیٹڈ فیل کر رہا ہے. لہذا آپ کو انڈین پروپیگنڈا تو نظر آتا ہے، لیکن میری درخواست ہے کہ ہمیں انڈین پروپیگنڈا کا شکار نہیں ہونا چاہیے، خصوصاً آپ کو نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ اور اس بات کو میرے خیال سے اگنور ہی کرنا بنتا ہے. مزمل صاحب بنگلہ دیش کی بات بھی کر لیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. بنگلہ دیش کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، جس طرح سے اس ٹائم ہر طرف مظاہرے چھڑ چکے ہیں. طلبہ تحریک رہنما کے جو عثمان ہادی، جن کے نماز جنازہ میں آج ہم نے دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اس میں شریک ہوئے، محمد یونس سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی ہے. ایک بہت بڑا میسج ہے بنگلہ دیش کی عوام کی طرف سے کہ ابھی تک وہاں جو ایک انسٹیبلٹی ہے اس پر بھی بات کرنا مزمل صاحب سب سے زیادہ ضروری ہے کہ الیکشن ابھی تک کرائے نہیں جا رہے ہیں اور پوری دنیا کی نظر ہے اس پر، اس ٹائم بنگلہ دیش پر بھی. انہوں نے کہا ہے کہ وہ 2026 میں کرائیں گے اور عثمان ہادی جو ہیں وہ ایک انتخابی مہم کے دوران ہی ان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے. لہذا اس کا مطلب ہے کہ بنگلہ دیش میں انتخابی مہم تو شروع ہو چکی ہے اور عثمان ہادی بھی ایک انتخابی مہم کے دوران ان کے اوپر قاتلانہ حملہ. میرے خیال میں زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بنگلہ دیش کے اندر کتنا زیادہ اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ اس وقت نظر آ رہا ہے. بہت زیادہ اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہاں مودی صاحب کے پتلے کو آگ لگائی گئی ہے، انڈین ہائی کمیشن کو اپنا دفتر ہائی کمیشن بند کرنا پڑا ہے. ڈھاکہ میں آج تاریخی جنازہ ہوا ہے عثمان ہادی کا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو شیخ مجیب ہال ہے ڈھاکہ یونیورسٹی کا وہ اب عثمان ہادی ہال اس کا نام رکھ دیا جائے. اور وہاں پر بھارت کے خلاف بہت اس وقت نفرت پائی جا رہی ہے کیونکہ جو مداخلت ہے بھارت کی جو مداخلت ہے یا جو حسینہ واجد کی نفرت ہے وہ چونکہ بھارت نے حسینہ واجد کو پناہ دی ہوئی ہے لہذا حسینہ واجد کی نفرت بھارت کی نفرت میں تبدیل ہو رہی ہے اور بنگلہ دیش کی سڑکوں پر بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی ہو رہی ہے. جو بنگلہ دیش کی نئی نسل ہے وہ بھارت سے بہت ناراض ہے، متنفر ہے، نفرت کرتی ہے. ایک اور بات، جتنا انڈیا اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ ہے اتنا ہی پرو پاکستان سینٹیمنٹ ہے وہاں پہ، اتنی پاکستان سے محبت ہے. تو میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ جو بنگلہ دیش کو پاکستان سے دور رکھنے کی ایک کوشش کی گئی اتنے سال وہ بری طرح ناکام ہوئی ہے اور جو بنگلہ دیش کے لوگ ہیں وہ آج بھی پاکستان سے پیار کرتے ہیں. ہم نے دیکھا وہاں پاکستانی فنکار گئے، ان کو بہت پذیرائی ملی. پاکستانی سیاست پچھلے دنوں مولانا فضل الرحمان گئے ہوئے تو ان کو بہت پذیرائی ملی، ریلیجس لیڈر تھے. اسی طرح اور ہمارے سیاستدان وہاں گئے ہیں. بنگلہ دیش اور پاکستان کی قربتیں بڑھ رہی ہیں، انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں. ایک دور میں بنگلہ دیش بالکل انڈیا کی جیب میں ہوتا تھا، وہ انڈیا کی زبان بولتا تھا حسینہ واجد کے دور میں. اور اگر ہم کہیں تو سارک کو ناکام بنانے میں حسینہ واجد اور مودی صاحب نے مل کے اسے ناکام بنایا تھا. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ خطے میں
भारत आइसोलेट होता जा रहा है और पाकिस्तान की जो ग्रुपिंग है पाकिस्तान की वो ज़्यादा मजबूत होती जा रही है। और उस्मान महादी के वाक़े ने तो बिल्कुल एक दफ़ा फिर बांग्लादेश को और ढाका को वहीं ला के खड़ा कर दिया है जहाँ हसीना वाजिद के दौर में थे। और ऐसे आखिरी दिनों में जो मुजाहरे हो रहे थे, अब भी ये कहा गया है कि ये मुजाहरे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उस्मान हादी के कातिल गिरफ्तार नहीं होंगे, जो मैं समझता हूँ बांग्लादेश के अमन के लिए बहुत और हसीना वाजिद को वापस बांग्लादेश बुलाकर सजा देने के हवाले से भी सख्त से सख्त एहतजाज इस टाइम हो रहा है और ये भारत के लिए बड़ा वाज़ेह पैगाम है। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। इसी के साथ नाज़रीन मुझे सना नकवी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। हाफ़िज़।